آج ضرورت ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی۔ غیر آج قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور اس کی آیتیں کوٹ کر کے ڈیبیٹ میں ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ تمہارے قرآن میں یہ باتیں کہی گئی ہیں، لیکن ہم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چھوڑ دیا۔ اگر کبھی کبھار ہم نے اٹھا لیا تو بس سورہ جمعہ پڑھ لیا یا سورہ کہف پڑھ لیا اور اس کو اسی طرح بند کر کے واپس رکھ دیا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا قرآن کو سمجھ پر پڑھنا، اس کو اپنائیں۔ آئیے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے اور سننے کی عادت اپنائیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی کے متعلق کچھ باتیں میں نے جو نوٹ کری ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم نے قرآن پر عمل کا عزم کر لیا اور اس کی ہدایات کو اپنانا شروع کر دیا تو انشاءاللہ ہمارا زوال ختم ہو جائے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو سب سے پہلی جو ضرورت ہے قرآن کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا پڑے گا۔ آج امت مسلمہ اپنے عروج و زوال کے اسباب پر غور کر رہی ہے کہ ہمارے زوال کے وجوہات کیا ہیں۔ آج ہم جو اتنے بیک ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کی سبب، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس کا سب سے پہلا ریزن جو ہے زوال کے وجوہات کیا ہیں اور ماضی میں ہمارا عروج کن بنیادوں پر تھا۔ ماضی یعنی پاسٹ میں ہمارا عروج کن بنیادوں پر تھا۔ دانشوران قوم ملت اپنی اپنی بصیرت کے مطابق اس کی توضیح کرتے ہیں اور مختلف اسباب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تاہم جب میں نے ایک حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا تو اس میں عروج و زوال کے اسباب کی واضح نشاندہی پائی۔ وہ حدیث پاک کیا ہے آپ سماعت فرمائیں۔ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقرأ اما ویضع بہ آخرین، یعنی اللہ تعالی اس کتاب یعنی قرآن کریم کے ذریعے بعض اقوام کو بلند فرماتا ہے۔ اقوام قوم کی جمع، یعنی اللہ رب العزت ان قوموں کو بلند فرماتا ہے اور بعض کو پست کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کچھ قوموں کو قرآن کے ذریعے بلند کرتا ہے اور کچھ قوموں کو پست کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں کو اللہ عز و جل نے عروج عطا فرمایا ان کی کامیابی کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ لیکن قرآن کو تھامنے سے مراد صرف اس کی تلاوت یا اس سے برکت کے حصول کے لیے گھروں، دکانوں، تقریبات میں رکھ لینا نہیں، بلکہ اس کے پیغام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک رواج چالو ہے کہ جب بچی کی شادی ہوتی ہے لڑکیوں کی تو جب وہ اپنے سسرال تشریف لے جاتی ہیں تو ہم انہیں قرآن مقدس کا ایک باکس دیتے ہیں
ہمیں جہاں یہ یاد رہتا ہے کہ اس کلام مقدس کو دینا، تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ اپنی بچی کو یہ خاص کر تعلیم دینا کہ اس باکس کو لے کر تو جا رہی ہو، اس کی تعمر ترجمے کے ساتھ تلاوت بھی کرنا، یوں ہی لے جا کر اپنے گھروں میں صرف رکھ نہ دینا، بلکہ اسے تعمر ترجمے کے ساتھ جتنا وقت ملے پڑھنا اور اپنی آنے والی نسلوں کو بہتر بنانا۔ تو یہ ہے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بعض قوموں کو بلند فرماتا ہے اور بعض کو پست کر دیتا ہے۔ کن لوگوں کو بلند کرتا ہے؟ بلند ان کو کرتا ہے جو قرآن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، ان کو اللہ رب العزت بلند فرما دیتا ہے۔ وہ 313 لوگ جو تھے وہ قرآن کو تھامے ہوئے لوگ تھے، جن کو اللہ رب العزت نے بلند فرمایا۔ آج ہم سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں، لیکن آج ہم پست ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو گھروں پر طاق میں رکھ دیا ہے، نہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، نہ ہم اس کے مفاہیم اور ترجمے کو سمجھتے ہیں، نہ ہم ایسی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں جہاں پر قرآن کو سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے اور اس کے معنی مطالب کو بہترین انداز میں ہمارے سامنے پیش کر کے ہمیں لفظ بلفظ سمجھایا جاتا ہے۔ جب ہم ایسی محفلوں میں شرکت ہی نہیں کریں گے تو ہم کیسے قرآن کو بہتر سمجھیں گے؟ کسی شخص نے کسی عالم دین نے کسی شخص سے کہا کہ آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن شریف پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ذرا آپ قرآن شریف پڑھ کر ہمیں بھی سنائیں کہ آپ کیسا قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مولانا صاحب میں ایسی قرآن شریف نہیں پڑھتا کہ آپ کے سامنے تلاوت کر سکوں۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ جب تم مولانا کے سامنے قرآن شریف نہیں پڑھ پا رہے ہو تو اس مولا کے سامنے کیسے قرآن پڑھو گے؟ تو غور کریں کہ ہم جب کسی آدمی کے سامنے قرآن پڑھنے میں شرم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا قرآن اتنا کمزور ہے کہ ہم جب پڑھیں گے سامنے والا کہے گا آپ قرآن صحیح سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو کیسے قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے؟ تو غور کریں اپنے حال پر کہ قرآن کو بہتر انداز میں سیکھیں کہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو بہترین انداز میں تالیہ قرآن ہو، قرآن کے پڑھنے والے ہو، اس کو سمجھنے والے ہو۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے قرآن کی اہمیت بچپن ہی سے ان کے دل میں ڈال دیں، قرآن کو سمجھنے کی ان کے دل میں ترغیب ڈالیں کہ قرآن کو بہترین انداز میں سیکھنے کے لیے انہیں درس قرآن میں اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو قومیں قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتی ہیں اللہ رب العزت انہیں بلند فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ نے قرآن کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اسی لیے اللہ نے انہیں اپنے زمانے میں بلند کر رکھا تھا۔ آج ہم پس پشت چلے جا رہے ہیں تو اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو لیکن قرآن کو تھامنے سے مراد صرف اس کی تلاوت یا اس سے برکت کے حصول کے لیے گھروں، دکانوں اور تقریبات میں رکھ لینا نہیں، بلکہ اس کے پیغام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم آج امت مسلمہ کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگرچہ قرآن ہر گھر میں موجود ہے مگر امت زوال پذیر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو محض ایک تبرک سمجھ لیا ہے اور اس کی تعلیمات کو عملی زندگی میں نافذ کرنے سے غفلت برت رہے ہیں۔ گھروں میں تلاوت قرآن اس وقت کرتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جائے
قرآن جیسی عظیم کتاب کے حوالے سے یہی ہمارا عملی مزاج بن چکا ہے کہ جب ہم قرآن کو تبھی اٹھاتے ہیں جب ہم کسی کام کو اوپننگ کرتے ہیں تو قرآن پڑھنے کے لیے دکان میں برکت ہو، کاروبار بہتر چلے، اس کے لیے مدرسے کے بچوں کو بلا لیا اور ان کے لیے جب کسی کا انتقال ہو گیا تو قرآن مقدس سے کچھ فیض حاصل ہو جائے ہمارے مرحومین کو، اس کے لیے قرآن مقدس کو اٹھا لیا۔ تو امت کو جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا زوال کا سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ قرآن جیسی عظیم کتاب کے حوالے سے ہمارا عملی مزاج بن چکا ہے، حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ نئی نسل قرآن سے بالکل دور ہوتی جا رہی ہے۔ جس عمر میں بچوں کو قرآن پڑھنے کی تعلیم دینی چاہیے ہم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل فون تھما دیے ہیں، پھر بچوں کے خوشگوار مستقبل کی آرزو بھی رکھتے ہیں۔ ایسے حالات میں قرآن سے قربت انتہائی ضروری امر ہے۔ تلاوت قرآن کے ساتھ اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے نزول کا مقصد خود واضح فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم۔ آیت نمبر 55 سورہ زمر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کے جانب سے تمہاری طرف اتارا گیا، جو بہترین ہے۔ کیا بہترین ہے؟ قرآن مقدس۔ اس کی تلاوت ہم پہ کرنی چاہیے اور اس پر ہمیں سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے کامیابی کا سب سے بڑا ریزن ہے، یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں